کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے جب پاکستان زمین سے نہیں خلا سے دشمن کو نشانہ بنائے گا؟ کیا جنرل عاصم منیر پاکستان کی فوجی حکمت عملی کو خلا میں لے جا چکے ہیں اور دنیا میں اب جنگیں صرف میدانوں میں نہیں لڑی جائیں گی بلکہ فضا سے بھی اسپیس ڈومینیشن کرنا بھی انتہائی ضروری ہوگا؟ دوستو، اب پاکستان بھی اس لیول پر آ چکا ہے جہاں سیٹلائٹ کے ذریعے میزائل کنٹرول، انٹیلیجنس اور دشمن کی حرکات پر براہ راست نظر رکھی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان نے واقعہ اسپیس وار کی تیاری مکمل کر لی ہے؟ کیا ہمارے میزائل اب زمین کے بجائے خلا سے کنٹرول کیے جائیں گے؟ آئیے اس خطرناک اور خفیہ پروگرام کی گہرائی میں جانتے ہیں۔ پاکستان کا خلا سے متعلق فوجی پروگرام کئی سالوں سے خاموشی سے تیار ہو رہا ہے، مگر حافظ جنرل سید عاصم منیر کے آنے کے بعد اس منصوبے کو وہ تیزی ملی ہے جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی۔ پاکستان کی اسپیس ایجنسی اسپارکو اب صرف موسمی سیٹلائٹ پر کام نہیں کر رہی بلکہ ملٹی گریڈ سیٹلائٹس کی تیاری میں بھی مصروف ہے، جس کا مقصد ہے دشمن کی نقل و حرکت کی حقیقی وقت میں کڑی نگرانی کرنا، ٹارگٹ فکسنگ برائے کروز اور بیلسٹک میزائل کنٹرول اینڈ گائیڈنس، خلا سے دشمن کی سیٹلائٹ کمیونیکیشن میں مداخلت۔ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی فوج اب ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے جو سیٹلائٹ سے لانگ رینج میزائلوں کو ریئل ٹائم میں کنٹرول کر سکے، یہاں تک کہ دوران میزائل پرواز میزائلوں کا رستہ تبدیل کیا جا سکے، بالکل ویسے جیسے امریکہ اور روس اپنے جی پی ایس گائیڈڈ میزائل سسٹم میں کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ اسپیس انٹیگریٹڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے نام سے چل رہا ہے، جو کہ ایک مکمل اسپیس وار ڈاکٹرائن کا حصہ ہے۔ یہاں پاکستانی فوج ریموٹ لانچ، ریئل ٹائم فائر کنٹرول اور ٹارگٹ ری لوکیشن جیسے جدید سسٹمز کو تیار کر رہی ہے۔ مودی سرکار نے گزشتہ مشن شکتی کے تحت ایک اینٹی سیٹلائٹ میزائل کا تجربہ کیا تھا، مگر پاکستان نے اس کا جواب خاموشی سے دیا۔ نہ بینرز، نہ میڈیا شور، نہ صرف زمینی حقیقت، بلکہ پاکستان کا سیٹلائٹ بیس میزائل پروگرام۔ بھارت کی را اور ڈی او کی رپورٹ میں بار بار خبردار کیا گیا ہے کہ اگر پاکستان کے خلا میں سیٹلائٹ وار کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے تو بھارت کے پاس نہ صرف دفاع کا وقت بچے گا اور نہ حملے کا حوصلہ۔ بابر کروز میزائل اور شاہین سیریز اگر سیٹلائٹ سے کنٹرول ہونے لگے تو بھارت کا ریڈار، سراغ رسانی اور ڈیفنس سسٹم سب بیکار ہو جائیں گے۔ S-400 جیسے جدید بھارتی دفاعی نظام بھی ریئل ٹائم ہدف بدلنے والے میزائلوں کو روکنے سے قاصر ہو جائیں گے۔ یہی وہ خوف ہے جس نے مودی حکومت کو خلائی ایجنسی اسرو کو ملٹری مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر مجبور کر دیا ہے، لیکن وہ پاکستانی پیش رفت سے کئی سال پیچھے ہے۔ جب پاکستان نے اپنا پہلا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ PRSS-1 خلا میں بھیجا تو دنیا نے اسے صرف ایک شہری سیٹلائٹ سمجھا، لیکن اب دنیا جان چکی ہے کہ پاکستان اپنے ملٹری اسپیس پروگرام کو تیزی سے وسعت دے رہا ہے۔ چین کے ساتھ خفیہ تعاون، ٹرکی کے تجربے اور روسی ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں وہ صرف خلا سے جنگ لڑ سکتا ہے بلکہ دشمن کی سیٹلائٹ کو جیم یا بند بھی کر سکتا ہے۔ چین کی طرح پاکستان بھی اسپیس بیسڈ نیویگیشن اور ارلی وارننگ میزائل ڈیٹیکشن سسٹم تیار کر رہا ہے جو نہ صرف دفاعی برتری دیتا ہے بلکہ دشمن کی ہر چال کو بروقت ناکام بنانے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے تھنک ٹینکس پاکستان کو نہ صرف ایمرجنگ ملٹری اسپیس پاور ماننے لگے ہیں، یہ سب جنرل عاصم منیر اور اس کی سوچ کا نتیجہ ہے جو زمین سے نکل کر خلا میں داخل ہو چکی ہے اور دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ جنرل عاصم منیر کا یہ اسپیس وار پلان صرف ایک فوجی منصوبہ نہیں، یہ پاکستان کا مستقبل ہے، ہماری خود مختاری کی ضمانت ہے اور دشمن کے لیے ایک خاموش پیغام ہے۔ اب جنگ زمین پر نہیں ہوگی، تمہاری تباہی خلا سے اترے گی۔ پاکستان آج جس سمت جا رہا ہے وہاں ایٹمی میزائل خلا سے کنٹرول ہوں گے، دشمن کی فوجی حالات سے دیکھی جائے گی اور حملے خلا سے ہوں گے۔ یہ ہے پاکستان کا نیا محاذ، نئی حکمت عملی اور نئی طاقت۔ یہ صرف اسپیس وار نہیں، یہ عزم، غیرت اور قربانی کی وہ بلند مثال ہے جہاں پاکستان دشمن کو
اس کے آسمان پر شکست دے دے گا۔